تو اللہ رب العزت اس کو معاف کر دیتا ہے، وہ رحیم ہے، کریم ہے۔ لیکن بندے کا حق جو ایک دوسرے بندے پر ہے، اگر اس کو ادا نہیں کرتا تو اللہ رب العزت اس کو معاف نہیں کرتا جب تک کہ وہ بندہ معاف نہ کر دے۔ جب حقوق العباد کا معاملہ اتنا سخت ہے تو ہمیں اس بات پر خوب اچھی طرح سے غور کرنا چاہیے، کہیں ہم سے ایسی کوتاہی تو نہیں ہو رہی۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مسلمان کے دوسرے مسلمان پر جہاں حق بتائے ہیں، وہیں یہ بھی بتلایا کہ ایک مسلمان دوسرے مسلمان کے لیے کس طرح سے ہونا چاہیے۔ المومن اخو المومن لا یظلمہ ولا یخذلہ، ایک مومن دوسرے مسلمان کا بھائی ہے، نہ اس پر ظلم کرے اور نہ اس کو بے یار و مددگار چھوڑ دے۔ کوئی دوسرا اس پر ظلم کر رہا ہے تو آپ دور کھڑے تماشا دیکھ رہے ہیں، جیسے آج کل کا دور چل رہا ہے۔ کسی مسلمان پر ظلم و زیادتی ہو رہی ہے کسی بھی طرف سے، خاص طور سے غیر مسلموں کی طرف سے، تو آپ دور کھڑے دیکھتے رہتے ہیں، ہمارے ساتھ تو ایسا نہیں ہو رہا ہے۔ بھائی آج آپ کے ساتھ نہیں ہو رہا ہے تو کل آپ کے ساتھ ہوگا، کل آپ کی بھی باری ہے، اس کی باری آج آئی ہے، کل آپ کی باری آئے گی۔ تب کیا ہوگا؟ جب دوسرے کھڑے دیکھتے رہیں گے تو کیا آپ کو اچھا لگے گا؟ نہیں لگے گا۔ تو آپ دوسرے پر ظلم ہو رہا ہے تو اس کا ساتھ دیجئے، اس کا، مظلوم کا۔ ایک حدیث میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، انصر اخاک ظالما او مظلوما، اپنے بھائی مسلمان کی مدد کرو چاہے وہ ظالم ہو یا مظلوم ہو۔ صحابہ کرام کو بڑا تعجب ہوا، یہ کیسی تعلیم ہے؟ آج تک تو آپ ظلم سے منع کرتے تھے، آج کہہ رہے ہیں تمہارا بھائی اگر ظالم بھی ہو تو اسی کی مدد کرو۔ تو صحابہ کرام نے پوچھا کہ اللہ کے رسول کیسے؟ ہم ظالم کی مدد کرنے کا مطلب تو یہ ہوا کہ ہم بھی ظلم میں شریک ہو جائیں، ہم بھی ظالم بن جائیں۔ تو ظالم بننا تو بری بات ہے، ظالم بن گئے تو ہم بھی گنہگار ہو گئے۔ تو ہم اپنے بھائی کی مدد ظالم ہونے کی حیثیت میں کیسے کریں؟ فرمایا ہر حال میں تمہیں اپنے بھائی کی مدد کرنا ہے، چاہے وہ ظالم ہو یا مظلوم ہو۔ لیکن ظالم کی مدد کا یہ مطلب نہیں ہے کہ کوئی کسی کو چپت مار رہا ہے تو تم اس کو گھوسا مارو، نہیں۔ پھر کیا ہے؟ فرمایا کہ اس کا ہاتھ پکڑ کے روک لو ظلم کرنے سے، یہ اپنے ظالم بھائی کی مدد ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر قربان جاؤ، کتنی بہتر و اچھی تعلیم، دنیا میں کسی نے یہ تعلیم نہیں دی ہوگی۔ ظالم کی مدد کرنے کا حکم دیا، لیکن اس کی تشریح کتنی پیاری فرمائی کہ ظالم کو ظلم کرنے سے باز رکھو، یہ اس کی مدد ہے۔ کیونکہ اگر وہ ظلم کرتا رہے گا تو کل قیامت میں پکڑا جائے گا۔ وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ أَنصَارٍ، اور قیامت کے دن ظالموں کا کوئی مددگار نہیں ہوگا۔ بہت سارے لوگ سمجھتے ہیں کہ فلاں پیر اور فلاں پیر ہمیں بچا لیں گے، اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کوئی ان کا مددگار نہیں ہوگا قیامت کے دن، نہ نبی، نہ ولی، نہ پیر، نہ پیغمبر، نہ شہید، کوئی بھی نہیں۔ ایک حدیث میں آپ نے ارشاد فرمایا کہ ایک آدمی قیامت کے دن آئے گا، حدیث تو لمبی ہے، میں چھوٹی کر کے اس کو مختصر کر کے بتاتا ہوں۔ تو جب میدان محشر میں لوگ دیکھیں گے تو اس کی نیکیوں کے ڈھیر لگے ہوں گے، نمازوں کے ڈھیر، روزوں کے ڈھیر، زکوٰۃ و صدقات کے ڈھیر۔ لوگ سوچ رہے ہوں گے کہ اس کو جنت میں جانے سے کون روک سکتا ہے، یہ تو پکا جنتی ہے۔ جب جس کی نیکیوں کے ڈھیر لگے ہوئے ہیں، ہر قسم کی نیکی اس کے پاس ہے،
تو اس کو جنت میں جانے سے کون روکے گا؟ یہ تو پکا جنتی ہے۔ اس سے پہلے کہ اللہ رب العزت اس کے بارے میں حکم صادر کرے، ایک آدمی آئے گا اچانک، کہے گا یا ربی، اے میرے رب، یہ آدمی جو تیرے دربار میں کھڑا ہے، اس آدمی نے دنیا میں میرے اوپر ظلم کیا تھا، میں کمزور تھا، غریب تھا، میرا کوئی مددگار نہیں تھا، دنیا میں بدلہ نہیں لے سکا، آج تیرے دربار میں یہ حاضر ہے اور میں بھی ہوں، مجھے بدلہ چاہیے۔ تو اللہ رب العزت کہے گا اگر اس کی نیکیوں میں سے کچھ نیکیاں تجھے دے دی جائیں تو تو راضی ہو جائے گا؟ کہے گا کہ ہاں، کیونکہ وہاں پر صرف نیکی کی قیمت ہوگی اور کسی کی چیز کی کوئی قیمت نہیں۔ ابھی حافظ صاحب نے جو آیتیں تلاوت فرمائی پہلی رکعت میں، زبردست آیتیں، وَفَصِيلَتِهِ الَّتِي تُؤْوِي وَمَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا ثُمَّ يُنْجِي، کیا بات اللہ رب العزت نے فرمائی۔ آدمی چاہے گا اس کا بھائی، اس کی بیوی، اس کے بیٹے اور ساری دنیا اس کا مال و متاع، سونا چاندی ہیرے جواہرات سب دے کر بھی اگر میں نجات پا جاؤں، بچ جاؤں جہنم میں جانے سے، تو کرنے کے لیے تیار ہوں۔ آپ اندازہ لگا رہے ہیں کیا حال ہوگا اس وقت۔ آدمی اپنے ماں باپ، بھائی برادر اور بیوی بچے تمام کو دے کر جہنم سے بچنے کی فکر کرے گا۔ آج ہمیں فکر نہیں ہو رہی ہے، نیکیوں کو ضائع کر رہے ہیں، نیکی کی طرف نہیں ہے، اور نیکی حاصل کرنے میں بے اعتنائی برت رہے۔ موقع مل رہا ہے لیکن اللہ رب العزت موقع دینے کے باوجود ان کے دل میں کوئی تڑپ نہیں ہے کہ اس نیکی کو ہم حاصل کریں۔ وعظ کی مجلس قائم ہوتی ہے، علماء آتے ہیں، بیان کرتے ہیں، لیکن نکل جاتے ہیں جیسے تو بہت زیادہ بڑا کام ان کا انتظار کر رہا ہے، اگر یہ نہیں گئے مسجد سے تو بگڑ جائے گا، فیکٹری بند ہو جائے گی، کمپنی میں تالا لگ جائے گا۔ اتنی تیزی کے ساتھ مسجد سے نکلنے کی کوشش کرتے ہیں لوگ، اور یہ نہیں سمجھتے کہ وعظ کی مجلس میں بیٹھ جانے سے جو اس کو نیکیاں حاصل ہوگی، کل قیامت میں یہ اس کو جنت میں لے جانے کا باعث بن سکتی۔ کس وقت کی بات کس آدمی کے دل میں بیٹھے گی، اس کو عمل پر آمادہ کرے گی، کب اس کو توبہ نصیب ہوگی، کون سا باز، کون سی نصیحت کس عالم کی اس کی زندگی میں انقلاب پیدا کرے گی، کوئی نہیں جانتا ہے۔ تو اس کو غنیمت جان کر پابندی کے ساتھ اچھی طرح سے پوری توجہ سے سننا چاہیے۔ تو اب یہ آدمی ہے، اس کی نیکیوں کے ڈھیر لگے ہوئے ہیں، لیکن ایک حق طلب کرنے والا آیا ہے، یہ ہے حقوق العباد۔ اللہ ایسا اس نے کیا تھا میرے ساتھ، تو اللہ تعالیٰ کہے گا اس کی بہت ساری نیکیاں ہیں، جب تجھ کو دے دی جائیں کچھ نیکیاں تو تو اپنے حصے سے حق سے دستبردار ہو جائے گا۔ کہے گا کہ ہاں، اس کی نیکیوں میں سے کچھ نیکیاں اس کو دے دی جائیں گی۔ ایک دوسرا آئے گا، اس نے مجھ کو چپت مارا تھا، اس نے مجھ کو گالی دی تھی، اس نے میری یہ چیز دبا لی تھی، اس نے مجھے بے عزت کیا تھا، وقت ضرب هذا وشتم هذا واكل مال هذا۔ ایک آدمی آتا رہے گا، کسی کا مال دبا لیا، کسی کو گالی دی، کسی کو تھپڑ مارا۔ دنیا میں وہ بدلہ نہیں لے سکے، تو اب قیامت میں اللہ رب العزت کے دربار میں اور اس کی نیکیوں میں سے اللہ رب العزت نیکیاں ان کو دیتا رہے گا، یہاں تک کہ نیکیاں ختم ہو جائیں گی۔ ایسے آیا تھا، نیکیوں کے ڈھیر لگے ہوئے۔ اب
حق خواہوں کو نیکیاں دیتے دیتے ختم ہو گئی، لیکن لوگوں کا سلسلہ قاطع لگا ہوا ہے۔ ایک اور آدمی آ کر کہتا ہے کہ اللہ کے رسول اس نے یہ کیا تھا میرے ساتھ، یہ ظلم کیا تھا، یہ زیادتی کی تھی، اب نیکیاں تو ختم ہو گئی، اب کیا کیا جائے؟ تو اللہ رب العزت کہے گا کہ تمہارے گناہ میں سے اگر کچھ گناہ کم کر دیے جائیں اور اس کے حصے میں ڈال دیے جائیں تو تم خوش ہو جاؤ گے، اپنے حق سے دستبردار ہو جاؤ گے؟ تو کہے گا کہ ہاں، اب اس کے گناہ جب کم ہو جائیں گے تو نیکیاں بڑھ جائیں گی، جنت میں جانے کا راستہ آسان ہو جائے گا۔ تو اللہ رب العزت اس کے گناہوں کو لے کر اس کے نامہ اعمال میں ڈال دے گا، وہ خوشی خوشی چلا جائے گا۔ ایسے ہی بہت سارے لوگ آئیں گے، نتیجہ کیا ہوگا؟ آیا تھا تو نیکیوں کے ڈھیر لگے ہوئے تھے، اب حال یہ ہے کہ برائیوں کے ڈھیر لگے ہوئے ہیں۔ کیا ہوگا اس کے بارے میں؟ جس کے بارے میں لوگ یہ سمجھ رہے تھے کہ اس کو جنت سے جانے سے کوئی نہیں روک سکتا، اتنی نیکیاں اس نے کی، بڑا خوش نصیب بنتا ہے، لیکن اب برائیوں کے ڈھیر لگے ہوئے ہیں۔ اللہ رب العزت ہمیں اور آپ کو ایسی صورتحال سے محفوظ رکھے، اور جو بھائی بھی ہم سے کسی بھی وجہ سے ناراض ہو، ہم کوشش کریں کہ ان کا حق اس دنیا ہی میں دے کر اپنا پلہ صاف کر لیں، اپنا دامن صاف کر لیں۔ شاید نے کہا نا کہ شیخ آئے جو محشر میں تو مال ندارت، جس مال کے گاہک تھے وہی مال ندارت، نیکیاں 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 کر رہے تھے دنیا میں، یہ بھی کر لوں نیکی ملے گی، یہ بھی کر لوں نیکی ملے گی، لیکن نیکیاں ضائع کیسی ہو جاتی ہیں اس کے بارے میں سوچا ہی نہیں۔ تو اب قیامت کے دن آئے تھے تو بڑی نیکیاں لے کر، لیکن جا رہے ہیں گناہ لے کر، ان کے گناہوں کی وجہ سے جانا تو چاہیے جنت میں، لیکن دوزخ میں جانا نصیب ہوا ان کو۔ اللہ رب العزت ہمیں ان میں سے نہ بنائے۔ بہرحال بھائیو، اگر دعوت کی کسی بھائی نے تو اس کی دعوت قبول کرو۔ رمضان کے مہینے میں دعوت کی بڑی فضیلت، رسول اکرم نے فرمایا کہ اگر تم کسی روزے دار کو روزہ افطار کراتے ہو تو جتنا ثواب اس کو ملتا ہے روزے کا، اتنا ہی تم کو ملے گا۔ بعض لوگ اپنی غفلت اور نادانی کی وجہ سے یہ کہتے ہیں کہ اگر ہم چلے گئے اس کے یہاں روزہ افطار کرنے تو ہمارا ثواب تو اس کو مل جائے گا، آپ کا ثواب اس کو نہیں ملے گا۔ آپ کا ثواب آپ کو ہی ملے گا، لیکن آپ کے افطار کرنے کی وجہ سے اس کو ایک روزہ رکھنے کا ثواب مزید ملے گا کہ اس نے ایک روزے دار کو افطار کرایا۔ آپ کے روزے میں کوئی فرق نہیں پڑے گا، آپ کے ثواب میں کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ تو بہت سارے لوگ دوسرے کے یہاں روزہ افطار کرنے میں آناکانی کرتے ہیں۔ لوگ ہم اگر ان کے یہاں افطار کر لیں گے تو ہمارا ثواب کم ہو جائے گا، ان کا بڑھ جائے گا۔ آپ کا کم نہیں ہوگا، آپ کا اتنا ہی رہے گا، لیکن اس کو ایک روزے دار کا ثواب مل جائے گا۔ تو ایک دوسرے کو روزہ افطار کراؤ۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کو جب رسول اکرم نے یہ بات بتائی کہ روزے دار کو روزہ افطار کراؤ، اتنا ثواب ملتا ہے پورے ایک روزے کا، تو کچھ غریب لوگ آئے، اللہ کے رسول ہمارے پاس تو کچھ بھی نہیں، ہم تو غریب ہیں، ہمارے اپنے کھانے پینے کے لالے پڑے ہوئے ہیں، تو یہ سارے ثواب تو مالدار لوٹ کے لے جا رہے ہیں، ہمیں کچھ نہیں مل رہا ہے۔ فرمایا کیا تمہارے پاس اتنا بھی نہیں ہے کہ چند کھجوریں پیش کر دو اور چند گھونٹ دودھ کے اس کو پلا دو؟ کہا کہ ہاں یہ تو ہے۔ کہا کہ یہی کر دو، چند کھجوریں تم نے روزہ افطار کرا دیا، چند گھونٹ دودھ پلا دیا، تمہیں بھی روزے کا پورا پورا ثواب ملے گا۔ شریعت نے کہیں بخیلی نہیں کی۔ اللہ رب العزت کا جو بھی حکم ہے وہ پوری فراخی کے ساتھ، رحمتوں اور وسعتوں کے ساتھ ہے۔ تو ایسا نہیں ہے کہ بہت زبردست دعوت آپ کریں گے تبھی ثواب ملے گا۔ تھوڑا بھی اگر آپ کرتے ہیں
تو اس سے بھی اللہ رب العزت خوش ہو کر نیت میں خلوص ہونا چاہیے آپ کو، تو اس سے بھی خوش ہو کر آپ کو پورا پورا ثواب دیتا ہے۔ بعض ہمارے بھائی کہتے ہیں مولوی صاحب فلاں صاحب نے دعوت کی ہے، لیکن وہ دعوت ایسی ہے ویسی ہے، کیا جائیں؟ مان لیجیے غیر مسنون دعوت ہے، تیجے کی، 10ویں کی، 20ویں برسی کی، محرم کی، شبرات کی، کوڈوں کی، تو ان کیا کیا جائے؟ مسلمان دعوت دے رہے ہیں۔ ہمارے ابا کا انتقال ہو گیا، آج تیجا ہے، پھر اس کے بعد 10واں ہے، پھر 20واں ہے، پھر 40واں ہے، پھر برسی ہے، جائیں نہ جائیں؟ تو اس طرح کی جو دعوتیں ہیں، ناجائز دعوت، ناجائز کھانے، اس میں آپ کو نہیں جانا چاہیے۔ لیکن اگر آپ سوچتے ہیں کہ میں جاؤں گا اور ان کو بتلاؤں گا کہ بھائیو یہ دعوت ٹھیک نہیں ہے، یہ دعوت ٹھیک نہیں ہے، اللہ کے رسول کی سنت کے خلاف ہے، یہ بدعت ہے، اگر اتنی جرأت آپ کے اندر ہے تو آپ جائیے اور بات ان کو پہنچائیے، کیونکہ وہ جانتے نہیں ہیں، ان کے مولویوں نے ان کو بہکا رکھا ہے اور انہی دعوتوں میں لگا رکھا ہے، اس لیے کیونکہ ان کو بھی شیئر ملتا ہے، اس میں کھانے پینے کا ان کا بندوبست ہو جاتا ہے، اس لیے وہ ان دعوتوں پر خوب تقریریں کرتے ہیں۔ جو مسنون دعوتیں ہیں اس پر تقریر نہیں ہوتی، لیکن تیجے، 10ویں، 40ویں، 20ویں برسی پر خوب تقریریں ہوتی ہیں۔ تو اگر آپ یہ سوچتے ہیں کہ میں جاؤں گا اور بتاؤں گا اس کو، تب تو ٹھیک ہے، اور اس لیے آپ جاتے ہیں، ارے بھائی رشتہ دار ہیں نہیں جائیں گے تو رشتہ داری میں فرق آ جائے گا، ارے بھائی دوست ہیں نہیں جائیں گے تو دوستی میں فرق آ جائے گا، تو یہ غلط ہے، آپ کو نہیں جانا چاہیے اس میں۔ نہیں وہ ہمیں وہ والا نہیں کھلا رہا ہے، فاتحہ والا، ٹھیک ہے آپ کو تو نہیں کھلا رہا ہے، مان لیا، لیکن جو لوگ اور آئے ہوئے وہاں پر وہ کیا سوچ رہے ہیں؟ ان کو یہ معلوم ہے کہ ان کا کھانا الگ بنایا گیا ہے، وہ فاتحہ والا نہیں ہے ان کا کھانا، نہیں، وہ تو یہی سمجھ رہے ہیں جیسے ہم دعوت میں آئے ہیں ایسے یہ بھی ہے، جو ہم کھا رہے ہیں وہ یہ کھا رہے ہیں، ارے بھائی یہ دعوت غلط کیسے ہو سکتی ہے؟ ہم نے فلاں صاحب کو دیکھا، وہ تو بہت بڑے اہل حدیث ہیں۔ جب اہل حدیث لوگ اس دعوت میں شریک ہو رہے ہیں، کھا رہے ہیں، تو ہمیں کیا غلط کیسے ہو سکتی ہے؟ اہل حدیث تو بدعتوں سے الگ رہتے ہیں، لیکن وہ آ رہے ہیں کھا رہے ہیں، تو آپ دوہرا کردار ادا کر رہے ہیں اور غلط، آپ کی وجہ سے ایک بدعت کو فروغ مل رہا ہے، لہذا آپ ایسی دعوت میں نہ جائیں، چلے جائیں وہاں پر اور وہاں پر کہہ کر کہ بھائیو یہ دعوت سنت کے مطابق نہیں ہے، یہ دعوت بدعت ہے، رسول اکرم نے نہیں کی، صحابہ کرام نے نہیں کی، امامان دین نے نہیں کی ہے۔ آپ کو دوستی بچانا ہے تو دوست سے کہہ دے بھائی میں سنت پر چلتا ہوں، بدعت کی گنجائش نہیں ہے میرے یہاں، لہذا یہ دعوت چونکہ بدعت کی دعوت ہے اس لیے ہم تمہارے دعوت میں نہیں آ سکتے۔ آج کل 11ویں 12ویں کی بڑی زبردست دعوتیں ہو رہی ہیں، بڑی بریانی چل رہی ہے، لوگ دھڑلے سے کھا رہے ہیں، اور ہم بھی چل بعض اہل حدیث، ایسے اہل حدیث جو غیرت مند نہیں، بے غیرت اہل حدیث، وہ بھی جا کر شریک ہو رہے ہیں یاری دوستی کے چکر میں، برادری کے چکر میں، اور کہیں پر کاروبار کے چکر میں۔ یہ اہل حدیثوں کا عمل نہیں ہے، ان کا کردار نہیں ہے، اس سے بچ کر رہنا چاہیے۔ بدعت والی کوئی دعوت، شرک والی کوئی دعوت قبول نہیں کرنی چاہیے۔ دعوت قبول کرنے کے سلسلے میں رسول اکرم کا یہاں تک ارشاد ہے، آپ روزے سے ہیں لیکن روزہ نفلی ہے، کسی بھائی نے دعوت کی تو آپ جائیے وہاں اور وہاں کھانا کھائیے، نفلی روزہ میں پھر رکھ لیجیے، لیکن دعوت قبول کیجیے۔ مسلمان بھائی کی دعوت قبول کرنے سے اس کے دل میں جہاں آپ کی طرف سے انسیت پیدا ہوتی ہے، نہ جانے سے نفرت اور انقباض پیدا ہوتا ہے۔ اللہ رب العزت اور اس کے رسول
یہ چاہتے ہیں کہ سماج میں پیار و محبت میل اور مروت بڑھے، نفرت اور دشمنی ختم ہو، اس لیے حکم دیا ہے کہ دعوت کو قبول کریں اور دعوت میں جائیں اور اس کو بتائیں کہ بھئی میں آیا ہوں تمہاری دعوت میں، تاکہ اس کے دل میں تمہاری طرف سے کوئی اور بات نہ رہے۔ ایک دعوت میں آپ نہیں جاتے ہیں تو اس کے دل میں فرق آ جاتا ہے، کہتا فلاں صاحب ہماری دعوت میں نہیں آئے، کل کو آپ کرتے ہیں تو وہ آپ کے یہاں نہیں آتا ہے، اور یہاں اس سے ناراضگی بڑھتی رہتی ہے، تعلقات خراب ہو جاتے ہیں۔ اللہ رب العزت ہمیں اور آپ کو نہیں قبول کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔